بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ دوسری کلاس ہے تطبیق کی، جس کے اندر ہم قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو لے کے، ایک ایک ورڈ کو لے کے اس کے اوپر جو ہے نحو کے لحاظ سے، صرف کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے ہم اس کو لغت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے جاننے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آج ہماری یہ دوسری کلاس ہے اور آج انشاءاللہ تعالی جس چیز کو ہم شروع کریں گے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کا ہمارا آغاز جو ہے یہاں سے ہونا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ میں سے جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے کلمۃ اعوذ۔ پہلا کیا ہے؟ کلمۃ اعوذ۔ ابھی آپ لوگوں سے گزارش یہ ہوگی کہ اس وقت آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے کوئی بھی سوالات ہوئے وہ کلاس کے بعد انشاءاللہ میں اس کو بتا دوں گا۔ جی، آج ہمارا جو آج کی کلاس کا سب سے پہلا عنوان جیسے میں نے بتایا ہے کلمت اعوذ، یعنی اعوذ کے لفظ سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ، اعوذ کے لفظ سے ہم کیوں شروع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن مجید کو پڑھو، فَإِذَا قَرَأْتَ یعنی جب پڑھنے کی ابتدا کرنا چاہو تو اس وقت فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے ہم لفظ القرآن کے بعد لفظ اعوذ باللہ یہاں سے آغاز کر رہے ہیں، اور اعوذ باللہ میں سے پہلا جو ہے ورڈ وہ ہے کلمت اعوذ۔ نوٹ کیجئے گا، اعوذ یہ ہے صیغہ ہے متکلم کا فعل مضارع معروف میں سے، فعل مضارع معروف، فعل مضارع۔ اب اس کا اگر ہم شروع سے پورا لیں، اعوذ فعل مضارع معروف سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ جی، اعوذ جیسے کہ قال یقول میں سے ہوتا ہے اقول، اقول میں کہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو ہے اس کا باب کی طرف ہم آتے ہیں، صیغہ متکلم کا ہے اور متکلم واحد میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے۔ اب اس کا باب دیکھنے کے لیے ہم ماضی کی طرف بھی جاتے ہیں تو اعوذ، عاذ یعوذ، عاذ ماضی ہے، یعوذ اس کا مضارع ہے، جیسے کہ قال یقول، قال یقول۔ جی، باب بنتا ہے اس کا ناصر ینصر، ناصر ثلاثی مجرد میں یہ پہلا باب ہے، باب ناصر ینصر۔ اسی میں سے ہے ناصر ینصر، اس نون صاد را کے تمام حرف صحیح ہیں، جبکہ قال یقول یا عاذ یعوذ یہ اصل میں اجوف ہے،
اجوف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ورڈ عین واو زال میں جو واو ہے درمیان والا، یہ حرف علت میں سے ہے۔ اجوف اسے کہتے ہیں کہ جس کے روٹ ورڈ کے درمیان والا جو کلمہ ہے، درمیان والا جو حرف ہے، اس کو جو ہے وہ واو یا یا ہو، اسے کہتے ہیں اجوف۔ یہ بھی آز یعوذ جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ اجوف میں سے ہے، عین واو دال ہے، اس لیے باب نصر ینصر میں جس طرز پہ یہ آتا ہے وہ ہے قال یقول، عاذ یعوذ، عاذ یعوذ، جی عاذ یعوذ، جی عاذ یعوذ۔ سب سے پہلے ہمیں اس کی اصل حالت کی طرف جانا چاہیے کہ جب باب نصر ینصر ہے تو یہ عاذ یعوذ کیسے بنا؟ یعوذ کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یعوذ میں سے اعوذ، اعوذ متکلم کا صیغہ ہے، یعوذ کی گردان یعوذ، یعوذانی یعوذون، تعوذ تعوذانی یعوذنا، تعوذ تعوذانی تعوذون، تعوذین تعوذانی تعوذنا، اعوذ نعوذ۔ اب یہ جو اعوذ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اصل میں یہ انصرو کی طرز پہ اعوذ تھا۔ اب اس بات کو جو میں آگے کرنے لگا ہوں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ نوٹ کرتے جائیے، نوٹ کرتے جائیے۔ اعوذ انصرو کی طرح ہی اعوذ تھا، اعوذ، اعوذ انصرو کی طرح اعوذ، حمزہ اس کے اوپر فتحہ، عین اس کے اوپر سکون، واو اس کے اوپر ضمہ، اعوذ، زال اس کے اوپر بھی ضمہ، اعوذ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اجوف کا ہے، اعوذ اصل میں اعوذ تھا، جیسے کہ انصرو ہوتا ہے۔ اب انصرو کے طرز پہ آنے والا یہ اعوذ، اعوذ کیسے بنا؟ اس قاعدے اور رول کو نوٹ کر لیجئے۔ جو قاعدہ اور رول میں ابھی آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں یہ نوٹ کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ جی قاعدہ یعنی رول، ضابطہ یہ ہے، نوٹ کرنا اس کو، جو واو اور یا، جو واو اور یا متحرک ہوں، جو واو اور یا، جو واو اور یا اجوف میں، اجوف میں یعنی درمیان میں، عین کلمہ میں، عین کلمہ میں، عین کلمہ کا مطلب کہ درمیان میں جو واو اور یا درمیان میں متحرک ہوں اور ان سے پہلے یعنی واو یا سے پہلے حرف صحیح، حرف صحیح یعنی حرف علت کی بجائے حرف صحیح ساکن ہو۔ جی واو اور یا اس کے اوپر متحرک ہو یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ میں سے کوئی ایک حرکت آ رہی ہو اور ان سے پہلے جو ہے حرف صحیح آ جائے یعنی حرف علت کی بجائے واو اور الف یا کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آیا ہوا ہو، جیسے کہ یہاں پہ حمزہ عین اور واو، واو کے اوپر ضمہ ہے اور اس سے پہلے عین جو حرف جو ہے یہ صحیح ہے۔ جی جو واو اور یا عین کلمہ میں درمیان میں متحرک ہوں اور ان سے پہلے یعنی واو اور یا سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو قاعدہ اور رول یہ ہے کہ اس واو یا کی حرکت پیچھے والے کو دے دی جاتی ہے۔ جی دوبارہ بتا دیتا ہوں، قاعدہ اور رول یہ ہے کہ جب واو اور یا متحرک ہوں اور اس واو اور یا سے پہلے والا حرف جو ہے وہ حرف علت کی بجائے صحیح حرف ہو اور وہ ساکن ہو، جزم والا ہو، تو واو اور یا کی حرکت اس پیچھے والے کو دے دی جاتی ہے۔ جی نوٹ کیجئے گا، عین ساکن ہے، وضو
واو کے اوپر ضمہ ہے تو واو کے ضمہ کو عین کو جب دے دیا تو بن گیا اعوذ اعوذ. اچھا یہ جو رول ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں، اس رول اور قاعدے کو پورا سیکھتے ہیں. یہاں پہ کافی نہیں ہے، یہ رول آگے بھی چلتا ہے، نوٹ کیجئے گا. جب واو اور یا درمیان میں یعنی اجوف میں متحرک ہوں اور ان سے پہلے جو ہے حرف صحیح ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت ما قبل کو یعنی پیچھے والے کو دے دی جاتی ہے. اب آگے نوٹ کیجئے گا، اگر وہ حرکت فتحہ ہو، جی اگر وہ حرکت فتحہ ہو، نوٹ کیجئے گا، اگر وہ حرکت فتحہ ہو تو واو اور یا کو الف بنا دیا جاتا ہے. جو حرکت واو اور یا کی پیچھے دے دی گئی، اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ حرکت فتحہ تھی تو واو اور یا کو الف بنا دیا جاتا ہے. جی واو اور یا کو الف بنا دیا جاتا ہے. نوٹ کرنا، دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں. جو واو اور یا متحرک حرکت میں ضمہ کسرہ میں ہو اور ان سے پہلے ایک حرف صحیح ساکن ہو تو واو کی حرکت پیچھے والے کو ماقبل کو دے دی جائے گی. اب دیکھا جائے گا کہ یہ جو حرکت پیچھے دے دی گئی ہے یہ اگر فتحہ ہے تو واو اور یا الف بن جائیں گی. یہ آپ نوٹ کر لیجئے، میں مثال دے کے آگے سمجھا دوں گا. جی واو اور یا کی حرکت جو پیچھے دے دی گئی ہے اگر وہ حرکت فتحہ ہے تو واو یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. اور اگر ضمہ ہے یا کسرہ ہے، اور اگر ضمہ ہے یا کسرہ ہے، اور اگر ضمہ ہے یا کسرہ ہے تو واو اور یا کو ضمے یا کسرے کے مطابق حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے. جی اب ذرا پہلے میں قاعدے اور رول کو دوبارہ ریپیٹ کر کے یاد کروا دوں اور پھر میں اس کو سمجھانا چاہوں گا. جو واو اور یا متحرک ہوں، درمیان میں ہوں، متحرک ہوں اور ان سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دی جاتی ہے. جی بات ختم، اتنا رول ہے. جی اب آگے یہ ہے کہ اگر وہ حرکت فتحہ ہے تو واو اور یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، اور اگر وہ ضمہ یا کسرہ ہو تو واو اور یا کو ضمہ یا کسرہ کے مطابق حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے. جی اب جب ہم نے رول جان لیا تو عملی مثالیں سے دیکھیے. جی اعوذ اصل میں تھا عین حرف صحیح ساکن ہے اور واو کے اوپر ضمہ ہے. اعوذ واو متحرک ہے، اس کی حرکت عین کو دے دی گئی اعوذ. جی اعوذ. اب جو حرکت دی گئی ہے پیچھے وہ فتحہ نہیں بلکہ ضمہ ہے، تو ضمہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد واو آئے جو کہ پہلے سے موجود ہے اعوذ، اور اگر یہاں پہ ضمہ کی بجائے کسرہ ہوتا تو اعیذ بن جاتا. اعیذ یعنی جو حرکت پیچھے دے دی گئی ہے اس کے مطابق حرف علت بعد میں آئے گا اعوذ. ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں. خافا یخافو، خافا یخافو. جی یخافو اصل میں ہے یخ وافو، یخ وافو، یخ وافو یعنی یفعلو پہ ہے. جی یفتحو کی طرز پہ ہے، یخ وافو. اب اس میں واو کی حرکت جب پیچھے خا کو دے دی گئی یخا تو واو کو الف سے بدل دیا گیا کیونکہ حرکت فتحہ کی ہے اس لیے بن گیا یخافو. یخافو. جی
ایسے ہی اگر باع یبیع ہو، یبیع اصل میں ہے یبیع، یبیع باع یبیع، باع یبیع، یبیع اصل میں ہے یہ جو یبیع ہے اصل میں ہے یبیع، یبیع۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ جس میں آپ لوگوں کو یہ تمام کلمات لکھ کے سمجھا سکوں انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ کلاس میں اس کو کسی طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی یبیع اصل میں ہے یبیع۔ اب یا کی حرکت جب کسرہ پیچھے کو دے دی گئی یبیع تو کسرہ یا چاہتا ہے اس لیے یا اسی طرح رہی، یعنی قاعدے اور رول کو دوبارہ سمجھیے، قاعدے اور رول کے اوپر دوبارہ آئیے۔ جو واو اور یا متحرک ہوں تو ان کی حرکت پیچھے ان سے حرف صحیح ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت ما قبل یعنی پیچھے والے کو دے دی جاتی ہے۔ اب وہ حرکت اگر الف کی ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، یخافو جیسے ہے۔ اور اگر وہ ضمہ اور کسرے کی ہو، ضمہ اور کسرہ ہو تو پھر بعد میں جو واو اور یا آ رہا ہے نا ضمہ اور کسرے کے بعد، یعنی اگر ضمے کے بعد یا آ رہی ہو تو یا کو واو میں بدل دیا جائے گا، اور کسرے کے بعد اگر واو آ رہی ہو تو اس کو یا سے بدل دیا جائے گا۔ جی لیکن اگر موافق ہی ہو، ضمے کے بعد واو ہے کسرے کے بعد یا ہے تو وہ اسی طرح رہے گا۔ اب ہماری اس مثال میں اعوذ کے اوپر آپ نوٹ کر لیجئے، اصل میں اعوذ تھا، اعوذ۔ اب اعوذ میں واو کی حرکت عین کو جب دے دی گئی اعوذ بن گیا تو پیچھے جانے والی حرکت ضمہ ہے۔ ضمہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد واو آئے، اب چونکہ واو سے کھڑی ہوئی ہے اس لیے چینجنگ کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگر واو جو ہے اس کی بجائے یہاں پہ یا موجود ہوتی تو اس یا کو ہم واو میں لازمی بدل دیتے کیونکہ پیچھے ضمہ ہے۔ اگر پیچھے کسرہ ہوتا تو لازمی ہم بعد والی اس واو کو یا سے بدل دیتے اور کہتے اعیذ اعیذ۔ جی امید ہے کہ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی یہ ہے قاعدہ اور رول۔ اس قاعدے کے چند ایک شرائط ہیں، اس قاعدے کے لاگو ہونے کی چند ایک شرطیں ہیں۔ شرط نمبر 1 یہ ہے کہ یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے لیکن یہ قاعدہ شرط یہ ہے کہ لفیف نہ ہو، یعنی اگر 2 حرف علت آ رہے ہوں کسی بھی روٹ ورڈ میں تو یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا۔ یقوا اور یحیا، یقوا قاوا یا روٹ ورڈ ہے، وا اور یا درمیان والی یق قاف صحیح ساکن ہے اور وا کے اوپر فتحہ ہے، یقوا یحیا تو وا کی حرکت قاف کو نہیں دی جاتی۔ ایسے ہی یحیا ہا یا روٹ ورڈ ہے تو پہلی یا کے فتحہ ما قبل حرف صحیح ساکن ہونے کے باوجود بھی نہیں دیا جاتا۔ اس قاعدے کی شروط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ قاعدہ لفیف میں لاگو نہیں ہوتا۔ لفیف کا مطلب یہ ہے کہ جس کے آخر میں 2 حرف علت آ رہے ہوں، جس کے روٹ ورڈ میں آخر میں 2 حرف علت ہوں، جیسے کہ یقوا اور یحیا ورب ہے، یہاں پہ یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس قاعدے کی دوسری شرط یہ ہے کہ قاعدہ اس واو اور یا پہ لاگو نہیں ہوگا جو واو اور یا مدہ سے پہلے ہوں، جو واو اور یا مدہ سے پہلے ہوں۔ جی مصدر بولا جاتا ہے مقوال، مفعال کے وزن پہ مقوال۔ اب واو جو ہے اس کے اوپر فتحہ ہے اور قاف جو ہے حرف صحیح ساکن ہے لیکن یہ وزن مفعال ہی رہتا ہے، مقوال۔ ایسے ہی
ہم ایک لفظ بولتے ہیں تمییز، منصوبات میں سے ایک لفظ تمییز بھی ہے. اب یہ تمییز کیا ہے؟ تم، تا اور میم اور پھر دو یائیں آتی ہیں. پہلی یا جو ہے وہ متحرک ہے، تمییز متحرک ہے، اور اس سے پہلے میم ساکن ہے. میم ساکن ہے تو اس پہلی یا کی حرکت پیچھے میم کو نہیں دی جاتی، اس لیے کہ یہ والی یا کسرہ ہے اور بعد میں پھر یا آ رہی ہے جو اس کو بنا رہی ہے مد. تمییز. مقوال، واو کے بعد الف آتا ہے، الف سے پہلے فتحہ ہو تو مدہ ہوتا ہے، یا سے پہلے کسرہ ہو تو مدہ ہوتا ہے. تو جو واو اور یا مدہ سے پہلے آ رہے ہوں اس میں یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا. نوٹ کیجئے گا دوبارہ، اس قاعدے کی چند ایک شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ قاعدہ لفیف میں لاگو نہیں ہوتا جیسے کہ یقوا اور یحیا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو واو اور یا مدہ سے پہلے آ رہی، مدہ کا مطلب یہ ہے کہ الف سے پہلے فتحہ ہو، یا سے پہلے کسرہ ہو اور واو سے پہلے کیا ہو؟ واو سے پہلے کیا ہو تو مدہ بنتا ہے؟ واو سے پہلے ضمہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ جی مدہ بنتا ہے. تو وہاں پہ یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا جیسے کہ لفظ تمییز ہے یا لفظ مقوا. تیسری شرط اس قاعدے کی یہ ہے کہ یہ اس واو اور یا پہ لاگو نہیں ہوتا جو واو اور یا کسی ایسے لفظ میں آ رہی ہوں جو رنگ یعنی کلر یا عیب کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے لفظ اسود، ابیض. اب نوٹ کیجئے گا، لفظ اسود، اس سین ساکن اور واو پہ فتحہ ہے، اسود. اب با ساکن ہے، یض یا پہ فتحہ ہے، ابیض اسود. اس پہ یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوا باوجود اس کے کہ واو اور یا متحرک ہیں اور ان سے پہلے حرف صحیح ساکن ہے. ایسے ہی لفظ اعور، اعور، لفظ اعور نوٹ کیجئے گا، عین اعور کہتے ہیں. اعور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعور کو یعنی جو کانا ہوتا ہے جس کے ایک آنکھ سے اسے نظر آئے اور دوسری آنکھ سے اس کو نظر نہ آئے، اسے کہتے ہیں اعور. اب یہ عیب کے معنی میں ہے. اعور عین حرف صحیح ساکن ہے اور واو پہ فتحہ ہے تو یہاں پہ بھی یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا. واو اور یا جو رنگ یا عیب کے معنی میں کسی ایسے کلمہ میں آ رہے ہوں جو رنگ یا عیب کے معنی میں ہو تو وہاں پہ یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا. کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ شرائط کتنی ہو گئی ہیں؟ نمبر 1 لطیف نہ ہو، نمبر 2 ان سے پہلے مدہ نہ ہو، اور نمبر 3 رنگ اور عیب کے معنی میں نہ ہو. نمبر 4 اسم تفضیل اور فعل تعجب، اس میں یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا. اس میں تفضیل اور فعل تعجب میں یہ قاعدہ یہ رول لاگو نہیں ہوتا ہے. اب اس میں تفصیل ہوتا ہے افعالو کے وزن پہ، افضلو کے وزن پہ. جب ہم بناتے ہیں مثلا قال یا قولو سے اس میں تفصیل تو کیا بنے گا؟ اقوالو، افضلو کے وزن پہ اقوالو. جی اعوذو، اقوالو، اعوذو. اب یہاں پہ قاف ساکن اور واو پہ فتحہ، اعوذو واو پہ فتحہ اور اس سے پہلے قاف ساکن، یہاں پہ یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا. ایسے ہی فعل تعجب. فعل تعجب کیا ہے؟ جی ہاں، فعل تعجب یہ ہے کہ عربوں نے زیادہ نہیں صرف 2 طرح کے سانچے یا 2 طرح کے وزن بنائے ہوئے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں کہنا ہونا کہ یہ چیز تو کتنی ہی اچھی ہے یا یہ چیز تو کتنی ہی عمدہ ہے،
کتنی ہی اچھی ہے یا کتنی ہی عمدہ ہے، تو اس کے اندر یعنی جیسے حسین حسن سے ہے، تو اگر کسی کے بارے میں کہنا ہو کہ یہ چیز کتنی ہی اچھی ہے تو اس کو دو انداز سے بول دیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، ما احسنہ، ما احسنہ۔ اب ما احسنہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نہیں اچھا ہوا، نہیں ہوا اچھا، نہیں، بلکہ اس کا معنی ہے کتنا ہی اچھا ہے، ایک تعجب کے لیے۔ دوسرا اس کے لیے وزن بنایا گیا ہے احسن بہی۔ اب یہ احسن بہی پورا مل کے جو ہے فعل تعجب کہلاتا ہے، جس کا معنی دونوں کا سیم ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنی ہی اچھی ہے۔ اب ما احسنہ اور احسن بہی کسی بھی ورب سے بنانا ہو، ما اقولہ اقول بہی، ما اعوذہ اعوذ بہی، کسی بھی روٹ ورڈ سے بنا سکتے ہیں۔ ما انصرہ انصر بہی، ما اضربہ اضرب بہی، یعنی دو یہ جو ما افعلہ اور افعل بہی یہ دو سانچے ہیں، یہ فعل تعجب ہے، یہ فعل تعجب ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ یہ چیز کتنی ہی اچھی ہے، یعنی یہ والا اس کا کہنا کتنا ہی اچھا ہے، تو کہا جاتا ہے ما اقولہ، یا یہ بول دیا جاتا ہے اقول بہی، اقول بہی، معنی اس کا یہ ہے کتنا ہی اچھا ہے اس کا بولنا جی۔ اور ایسے ہی ما اعوذہ، اتنا ہی اچھا ہے اس کا پناہ مانگنا، اور اعوذ بہی، اتنا ہی اچھا ہے اس کا پناہ مانگنا۔ یہ دو والے سانچے ما افعلہ اور افعل بہی کسی بھی روٹ ورڈ سے بنائے جا سکتے ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے فعل تعجب جی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ قاعدہ اسم تفضیل اور فعل تعجب لاگو نہیں ہوتا ہے جی۔ یہ والا قاعدہ اس میں تفضیل اور فعل تعجب میں لاگو نہیں ہوتا۔ اور آخری اور پانچویں شرط یہ ہے، اور آخری اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مفعل اور مفعال دو سانچے ہیں، مفعل اور مفعال، جیسے کہ ہم کہتے ہیں مفتاح اور مفتاح، چابی کو کہتے ہیں مفتاح کی، اور چابی کو کہا جاتا ہے مفتاح بھی کہہ سکتے ہیں اور مفتاح بھی کہہ سکتے ہیں چابی کو۔ یہ ایک اس میں آلہ کا وزن ہے، اسم یعنی کسی بھی چیز سے آپ نے اسم آلہ بنانا ہے، یا یہ والا وزن جو ہے کبھی کبھی مصدر کا وزن بھی آ جاتا ہے، اور یہ والا وزن جو ہے کبھی کبھی اس میں ظرف کا وزن بھی آ جاتا ہے۔ مفعال اور مفعال کے طرز پہ آنے والے کلمہ کے اندر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا۔ مقول اور مقوال، معوذ اور معواز، یعنی مقول اور مقوال، معوذ اور معواز، اس طرز پہ مفعل اور مفعال کے طرز پہ آنے والے کسی بھی کلمہ میں یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، خواہ وہ اس میں آلہ، خواہ وہ اس میں ظرف ہو، خواہ وہ اس مصدر ہو، جو بھی آ رہا ہو جی جی۔ ہم یعنی اگر عین واو زال سے یہ بنانا چاہیں، عین واو اور زال سے، تو معوذن، معوذن اور معوازن، معوازن، مع میم عین اور بعد میں الف آ جائے گا، معوازن۔ اب یہاں پہ واو اپنی اصلی حالت میں ہے، باوجود اس کے کہ اس قاعدہ لاگو ہونے کی بظاہر چیز ایسی موجود ہے کہ واو اور یا متحرک ہے اور اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہے جی۔ یہ ہیں شرائط اس قاعدے کی۔ اس قاعدے کو آپ ایک الگ سے نوٹ کر لیجئے اور اس کی شرائط کو نوٹ کر لیجئے۔ اس طرح کے جتنے بھی ورب آتے جائیں گے، نوٹ کیجئے گا، جتنے بھی ورب آتے جائیں گے اور ان ورب کے اندر یہ قاعدے ہمارے چلتے رہیں گے، رولز ہمارے چلتے رہیں گے کہ یہ ورب اصل میں یوں تھا، یوں بن گیا، یہ قاعدہ کہاں پہ لاگو ہوتا ہے، کہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ اس قاعدے اور رول کو میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ قاعدہ ہے
اس قاعدے کو کہا جاتا ہے کہ یقولو کا قاعدہ، یعنی قاعدہ یقولو کیسے بنا؟ اصل میں تو یقولو تھا، اور ایسے ہی اعوذو بھی سیم اسی طرح ہے۔ کیسے بنا کہ جو واو اور یا درمیان میں متحرک اور ان سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو، ان سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دی جاتی ہے۔ جی اب وہ واو اور یا کی حرکت اگر تو فتحہ ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیا جائے گا، جیسے کہ یخافو اصل میں یخوفو تھا، یخوفو سے یخوافو تھا، سوری یخوافو تھا، تو واو کی حرکت فتحہ جب پیچھے دی تو واو کو الف کر دیا، یخوافو یخوافو، جی تو بن گیا یخافو، یخافو خافا یخافو۔ اور اگر وہ حرکت ضمہ یا کسرہ ہو، اور اگر وہ حرکت جی اور اگر یہ حرکت جو ہے ضمہ یا کسرہ ہو تو اس ضمہ یا کسرہ کو کے بعد یہ حرکت جو واو اور یا کی ہم نے پیچھے دے دی، یعنی یقولو سے یقولو جب حرکت ہم نے پیچھے دے دی تو اب اگر یہ ضمہ یا کسرہ ہے تو بعد میں جو واو اور یا ہے، جو واو اور یا ہے یہ اس ضمہ اور فتحہ ضمہ یا کسرہ کے مطابق رہیں گی۔ اگر ضمہ کے بعد واو ہے، کسرہ کے بعد یا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ضمہ کے بعد یا آ رہی ہے یا کسرہ کے بعد واو آ رہی ہے تو اس واو اور یا کو ضمہ اور کسرہ کے مطابق بدل دیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے آج کی کلاس میں لفظ اعوذ چل رہا ہے، اصل میں یہ اعوذ تھا، اصل میں یہ کلمہ اعوذ تھا۔ اعوذ سے اعوذ کیسے بنا؟ اس رول کے مطابق بنا۔ اس رول کی شرطیں یا اس قاعدے کی شرائط یہ ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ لفیف میں لاگو نہیں ہوتا، جیسے کہ یقوا اور یحیا۔ نمبر 2، یہ اس واو اور یا پہ لاگو نہیں ہوتا جو مدہ سے پہلے آ رہی ہے، جیسے کہ مقوالن ہے اور جیسے کہ تمییزن ہے۔ یہ قاعدہ اس کلمہ پہ لاگو نہیں ہوتا جو رنگ اور عیب کے معنی میں ہوں، جیسے کہ اسود اور ابیض۔ مثال کے طور پہ سین ساکن ہے، واو اسود، اب سین ساکن ہے اور بعد میں حرف علت متحرک ہے، لیکن اسود اور ابیض میں اس حرف علت کی حرکت ما قبل کو نہیں دی جاتی۔ ایسے ہی کلمہ اعور عین حرف صحیح ساکن ہے لیکن واو اور یا کی حرکت ما قبل کو نہیں دی گئی۔ جی اور آخری شرط، چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ والا رول اور قاعدہ اس میں تفصیل اور فعل تعجب میں نہیں لگتا۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ جو کلمہ مفعلن اور مفعالن کے وزن پہ آ رہا ہو اس میں بھی یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، جیسے کہ مقولن اور مقوالن آتا ہے۔ یہ والا مفعلن کا وزن جو ہے مصدر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اس میں آلہ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اس میں ظرف کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ جی اب میں واپس آتا ہوں اپنے اصل پوائنٹ پہ کہ کلمہ اعوذ کو ہم نے لیا تھا، اور کلمہ اعوذ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، باب ناصر ینصر ہے، باب ناصر ینصر ہے، اور صحیح اور معتل میں سے اجوف واوی ہے، اجوف واوی ہے کہ درمیان میں واو ہے، اجوف واوی ہے۔ جی اب یہ باب نصر ینصر یعوذ، اس کے مصدر جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، عوزن، عوزن، نوٹ کرنا، عوزن پہلا مصدر، دوسرا مصدر عین کے نیچے کسرہ یازن، عین یا الف یا اور واو بدل جاتی ہے، واو یا میں بدل جاتی، عوزن و عیازن و معاذن 3 مصدر ہیں۔ عازا یعوذ کے 3 طرح کے مصدر ہیں۔ جی اس کے 3 طرح کے مصدر ہیں۔ عازا یعوذ مصدر ہے عوزن، اور دوسرا ہے مصدر عیازن، عین یا واو یا میں بدلی ہوئی ہے،
انشاءاللہ جب ہم اس کا قاعدہ آگے چل کے پڑھیں گے تو وہاں تفصیل سے بتاؤں گا کیسے ہوا. بس یہاں پہ فی الحال نوٹ کر لیجئے کہ عاذا یا اعوذ کے مصدر 3 طرح ہیں، عوذن و عیاذن و معاذن. معاذن جی یہ 3 اس کے مصادر آتے ہیں. باب نصر ینصر ہے. یہ ہے ہمارا پہلا پوائنٹ. گویا کہ آج کی کلاس میں کلمہ اعوذ واحد متکلم کا صیغہ فعل مضارع کیسے بنا، اعوذ سے اعوذ، اور اس کے مصدر ہیں عوذن و عیاذن و معاذن. جی اب میں اگلے پوائنٹ پہ چل رہا ہوں، اور اس کے مصادر میں سے ایک مصدر معاذن کے بہت زیادہ استعمالات ہیں. لفظ معاذن، لفظ معاذ نوٹ کیجئے گا. لفظ معاذ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. معاذ مصدر بھی، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ جان لیا مصدر بھی استعمال ہوتا ہے، اور معاذ اسم مفعول یعنی جس سے پناہ مانگی جائے، جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے معاذ. اور معاذ ظرف مکان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہ جگہ جس سے پناہ مانگی جائے اس کے لیے بھی معاذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ظرف زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ٹائم اور وقت سے پناہ مانگی جائے. گویا کہ لفظ معاذ مصدر کے معنی میں یعنی پناہ مانگنا، یہ اس کا ایک معنی. دوسرا معنی جس سے پناہ مانگی جائے. تیسرا معنی جس جگہ سے پناہ مانگی جائے. چوتھا معنی جس ٹائم سے پناہ مانگی جائے. یہ تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. معاذ الذی عاذ به، اور معاذ مصدر، اور معاذ بمعنی اسم المکان، اور معاذ بمعنی اسم الزمان. ان تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جی آگے چلیے گا. لفظ معاذ کے استعمالات. لفظ معاذ کے استعمالات. لفظ معاذ کے استعمالات. معاذ مفعول مطلق بن کے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. مفعول مطلق. مفعول مطلق یہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کا معنی ہے اسبح اللہ سبحانہ. اسبح اللہ سبحانن، یعنی اور جیسے کہ ہم عام لفظوں میں بولتے ہیں شکرن کا شکریہ، شکرن آپ کا شکریہ. اصل میں ہے اشکرو کا شکرن. ورب حذف کر دیا جاتا ہے اور مصدر کو قائم مقام بنا دیا جاتا ہے. یہ مصدر مطلق یعنی مفعول مطلق میں ہوتا ہے. بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے معاذ اللہ. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اب لفظ معاذ اللہ، لفظ معاذ اللہ صرف اور صرف ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں کافی نہیں، بلکہ سبحان اللہ جس طرح کے سبحان اللہ ہے کہ سبحان یا معاذ اللہ میں ذال پہ فتحہ کیوں ہے؟ اگر یہ صرف اور صرف مرکب اضافی ہوتا تو معاذ پہ تو ضمہ آنا چاہیے تھا، معاذ اللہ یا معاذ اللہ، لیکن یہ فتحہ کے ساتھ کیوں استعمال ہوتا ہے معاذ اللہ. معاذ اللہ اس لیے کہ یہ ایک پیچھے ورب ہے جس کا یہ مفعول ہوتا ہے. اعوذ باللہ معاذن. اعوذ باللہ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگنا. معاذ اللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ مفعول مطلق ہوتا ہے، معاذ مصدر ہوتا ہے، اور مصدر جو ہے اپنے فاعل کے قائم مقام ہو کے استعمال ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں.
قرآن مجید میں اس کا استعمال ہوا ہے معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. سورت یوسف میں اس کا استعمال ہوا ہے. سورت یوسف میں معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده لفظ معاذ اللہ ہی استعمال ہوا ہے جو کہ مفعول مطلق ہے. جی لفظ معاذ مصدر مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہونا یہ اس کا ایک استعمال ہے. جی اس کا دوسرا استعمال یا اس کا دوسرا معنی معاذ کا کہ جس سے پناہ مانگی جائے، جس سے پناہ مانگی جائے اس معنی میں استعمال ہونا، یعنی پناہ مانگی جانے والی چیز اس معنی میں اس کا استعمال ہونا. جیسے کہ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کی، تزوج امرأة من العرب فلما ادخلت علیہ قالت اعوذ باللہ منک فقال لقد عذت بمعاذ فالحقی باہلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے کی شادی ہوئی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جانے لگے تو اس نے آگے سے الفاظ بول دیے اعوذ باللہ منک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عذت بمعاذ، لقد عذت بمعاذ، تو نے پناہ پکڑ لی ہے ایک پناہ کی، ایک پناہ کو تو نے پکڑ لیا ہے، یعنی ایک پناہ لے لی ہے تو نے. معاذ بمانا پناہ کے، کوئی ایسی چیز جس سے پناہ مانگی جاتی ہے اس معنی میں استعمال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد عذت بمعاذ فالحقی باہلک، فالحقی باہلک. تو یہ مفعول کے معنی ہے، یعنی یہ مفعول کا معنی نمبر ایک مصدر کا معنی، نمبر دو مفعول کا معنی، نمبر دو مفعول کا معنی. یا اس کا مفعول سے ہٹ کے صرف پناہ، ایک پناہ لے لینا، یعنی اس میں مصدر جس کو ہم کہہ لیں یا ایک صرف ناؤن ایک پناہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. جی اب لفظ معاذ جو اس طرح استعمال ہوتا ہے، لفظ معاذ اللہ بھی استعمال ہوتا ہے اور عرب اس کو معاذۃ اللہ یا معاذ وجہ اللہ یا معاذۃ وجہ اللہ تینوں طرح استعمال کرتے ہیں. یعنی معاذ اللہ، معاذ کے بعد گول تا لگا کے معاذۃ اللہ یا معاذۃ وجہ اللہ. اسی طرح عربوں کے استعمالات میں معنی جو ہے یہ موجود ہے. معاذ اللہ اور معاذۃ اللہ معنی سیم ہے، مطلب جو ہے وہ سیم ہے، مطلب جو ہے اس کا سیم ہے. جی معاذ اللہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جانے لگے تو اس عورت نے کہہ دیا اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عذت بمعاذ، کہ ایک پناہ تو نے پکڑ لی ہے، ایک پناہ سے تو نے پناہ لے لی ہے، ایک پناہ سے یعنی ایک حفاظت سے تو نے اپنی حفاظت لے لی. فالحقی باہلک، اب جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. جی اس سے آگے میں نے بتایا ہے کہ لفظ معاذ اللہ گول تا لگا کے معاذۃ اللہ اور معاذۃ وجہ اللہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. معاذ اللہ اور معاذۃ وجہ اللہ یعنی معاذۃ اللہ اس گول تا لگا کے بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. یاد رکھ لیں کہ ابھی ہم چل رہے ہیں عاذ یعوذ، باب نصر ینصر، اس کے مصدر جو ہیں وہ آتے ہیں عوزن و عیاذن و معاذن. معاذن کی تشریح میں ہم چلے اور بتایا کہ معاذ جو ہے یہ مفعول مطلق ہو کے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی اسم مفعول کے معنی میں، پناہ کے معنی میں، مصدر کے معنی میں، اس میں مکان اور اس میں زمان کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
جی ابھی ہم چل رہے ہیں اس بات پہ کہ عازا یعوذ باب نصر ینصر سے ہے. اب اعوذ اصل میں اعوذ تھا تو اعوذ سے اعوذ کیسے بنا؟ جی آگے چل رہا ہوں. مصدر معاذن کی تشریح جیسے کی ہے ایسے ہی مصدر عوذ یعنی مصدر اس کے میں نے 3 بتائے ہیں، عوذن و عیاذن و معاذن. اب یہ جو پہلا مصدر عوذن ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے معاذن کی طرح. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، جیسے ہم کہتے ہیں معاذ اللہ، اعوذ باللہ معنی وہی ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی مصدر بمعنی فعل کے اعوذ کے مصدر اعوذن بھی استعمال ہوتا ہے، عیاذ بھی استعمال، عیاذ اللہ، عیاذ اللہ، اعاذ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی پناہ معاذ اللہ، اور ایسی مصدر اعاذ اللہ بھی استعمال ہوتا ہے، اعوذ اللہ بھی استعمال ہوتا ہے. معنی سیم وہی ہے، معنی اور مفہوم وہی ہوتا ہے جو کہ لفظ معاذ کا ہے. میری آواز انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی. جی لفظ معاذ، لفظ عوذ، لفظ عیاذ، اعاذ ذال کے ساتھ، عین یا الف یا اور ذال یہ اس کے مصدر ہیں. باب نصر ینصر اس مصدر کے میں سے معاذ اللہ مصدر کا زیادہ استعمال ہے. لفظ عوذ اور لفظ عیاذ جو مصدر ہیں یہ کم استعمال ہوتے ہیں. لیکن معاذ کی طرح اعوذ باللہ منک اور ایسے ہی عیاذ اللہ یہ بھی استعمال ہوتے ہیں. مصدر کے معنی میں ہی اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ سے پناہ مانگنا، اعاذ اللہ، اللہ کی پناہ. آگے چل رہا ہوں، نوٹ کیجئے گا، میں پیچھے والے سارے ذہن میں رکھنا لازمی ہے. عازا یعوذ، عازا یعوذ باب نصر ینصر، اور نصر ینصر میں سے متکلم کا صیغہ ہے انصر کی طرز پہ اعوذ جس سے اعوذ بنا ہوا ہے. اب اس سے اگلے سٹیپ پہ جا رہا ہوں. عازا یعوذ اس سے اسم فاعل بنتا ہے عائذن، عائذن، عاوذن جو ہے، عاوذن جو ہے واو حمزہ سے بدل جاتی ہے. کیسے؟ یہ انشاءاللہ جب آگے آئے گا. اب اس طرف یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ لفظ اعوذ، لفظ اعوذ جو ہے اس کا جو اسم فاعل آتا ہے ناصر ینصر سے، جیسے ناصر استعمال ہوتا ہے ایسے ہی اس میں سے بھی لفظ عائذن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور عائذن بھی معاذ اللہ کی طرح استعمال ہوتا ہے. عائذن باللہ، عائذن باللہ، اللہم عائذن بک من کل سوء، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگنے والا ہوں. پناہ مانگنے لفظی معنی تو یہ بنتا ہے اللہم عائذن بک، عائذن میں پناہ مانگنے والا عائذن، لیکن عائذن منسوب ہونے کی وجہ سے اس کا معنی بھی وہ معاذ اللہ ہی والا ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ عائذن، اعوذ باللہ عائذن کے ورب جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے. اسم فاعل بھی معاذ پہ استعمال ہوتا ہے. اللہم عائذن بک من کل سوء، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنے والا ہوں یا آتا ہوں، آ رہا ہوں ہر ایک برائی سے. یہ سارا کا سارا باب ناصر ینصر سے ہے، باب ناصر ینصر سے ہے. آگے چل رہا ہوں. باب ناصر ینصر کمپلیٹ ہوتا ہے، باب ناصر ینصر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور چلیے گا آگے کہ عین واو ذال، عین واو ذال کا روٹ ورڈ باب افعال میں سے بھی استعمال ہوتا ہے. اعاذ یعیذ اعاذتن، جیسے کہ اکرم یکرم اکرامن ہوتا ہے. جب یہ اجوف میں سے آتا ہے تو اس کا استعمال جیسے ہوتا ہے اعاد یعید اعادتن، کسی چیز کو دوبارہ لوٹانا. سیم اسی طرح ہوتا ہے
اعاذ اعاذ اکرما، حمزہ پہلے والا باب افعال کا ہے. اعاذ یعیذ 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 اصل میں یعویذ ہے، یعویذ یعوی. یہاں پہ آپ وہ قاعدہ نوٹ کر سکتے ہیں باب افعال میں کہ کسرے کے بعد واو ہوتی ہے، اس لیے واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے. اعاذ یعیذ، یعوذ نہیں، یعیذ یعیذ. یکرمو کے طرز پہ جب واو کی حرکت ماقبل کو دی جاتی ہے کسرہ، تو واو کو کسرے کی مناسبت سے یا میں بدل دیا جاتا ہے. اعاذ یعیذ اعاذتن اعاذتن. جی باب افعال کے علاوہ، باب افعال کے علاوہ، جی باب افعال کے علاوہ، جی باب افعال کے علاوہ یہ سے بھی استعمال ہوتا ہے. عوذ تعویذ، عوذ یعوذ تعویذ. باب تفعیل میں سے بھی استعمال ہوتا ہے. عوذ یعوذ تعویذ. جی اب ذرا نوٹ کیجئے گا، باب ناصر ینصر سے اس کا لازم والا معنی ہے پناہ مانگنا، پناہ مانگنا. اعاذ یعیذ اعاذتن باب افعال میں بھی اس کا معنی لازم والا ہے. نوٹ کیجئے باب افعال کے اگرچہ باب افعال کبھی کبھی متعدی ہوتا ہے، کبھی کبھی متعدی ہوتا ہے، لیکن اس یعنی ہمیشہ متعدی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جا کے لازم بھی ہو جاتا ہے. اعاذ یعیذ اعاذتن یہاں پہ بھی باب افعال کا معنی پناہ مانگنا ہے، پناہ دینا نہیں، پناہ دینا نہیں. عوذ یعوذ تعویذ، عوذ یعوذ تعویذ. یہاں اس کا معنی باب تفعیل میں، باب تفعیل میں، جی باب تفعیل میں عوذ یعوذ تعویذا، یہاں اس کا معنی ہے پناہ دینا. یہ الگ بات ہے کہ لفظ تعوذ جب ہم بولتے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے آئے گا، باب تفاعل سے ہے، باب تفعیل سے نہیں بلکہ باب تفاعل سے. جی باب تفعیل جو ہے عوذ یعوذ تعویذ، عوذ یعوذ تعویذا، یہاں اس کا متعدی والا معنی ہے کہ پناہ دینا. عوذ فلانا، فلاں کو پناہ دے دی. یعوذ فلانا، فلاں کو پناہ دیتا ہے. تعویذن، لفظ تعویذ پہ بھی یہ اس لیے بولا جاتا ہے تعویذ کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ تعویذ مجھے پناہ دیتا ہے، شاید یہ تعویذ جو ہے مجھے پناہ دیتا ہے. تو لفظ تعویذ باب تفعیل میں سے بھی استعمال ہوتا ہے. عوذ یعوذ تعویذا، اور تعویذا جو ہے یہاں معنی اس کا ہوتا ہے متعدی والا. عربی میں یہ عبارت کیوں بولی جاتی ہے؟ عوذت فلانا باللہ، عوذت فلانا باللہ، میں نے فلاں کے لیے اللہ تعالی سے پناہ مانگی، میں نے فلاں کے لیے پناہ مانگی، یعنی گویا کہ وہی متعدی والے معنی کہ میں نے اللہ کی پناہ فلاں کو دی، یعنی اللہ سے اس کے لیے پناہ مانگی. باب تفعیل کے علاوہ باب تفاعل سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور لفظ تعوذ یہ باب تفاعل سے ہی ہے. تعوذ یتعوذ تعوذ، تعوذ یتعوذ تعوذ باب تفاعل سے ہے، اور یہاں اس کا معنی ہوتا ہے اعوذ باللہ کہنا، اعوذ باللہ کہنا. تعوذ یتعوذ تعوذ باب تفاعل سے ہے، یہاں اس کا معنی ہوتا ہے اعوذ باللہ کہنا، اعوذ باللہ پڑھنا. تعوذ پڑھنا یعنی تعوذ یتعوذ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا پڑھنا. باب تفاعل کے علاوہ، تفاعل کے علاوہ باب استفعال سے بھی استعمال ہوتا ہے.
استعاذ یستعیذ استعاذتن، پناہ مانگنا، یستعیذ پناہ مانگتا ہے، استعاذتن پناہ مانگنا، باب استفعال سے بھی اس کا استعمال موجود ہے. جی باب استفعال سے استعاذ یستعیذ استعاذتن، باب استفعال سے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. جی امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو یہ اس کے ورب کے معانی میں سے کچھ معنی سمجھ آ گئے. میں رپیٹ کر دیتا ہوں. باب ناصر ینصر سے، باب ناصر ینصر سے ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، بات ابھی بہت باقی ہے، لیکن میں اپنی خلاصہ بیان کر رہا ہوں. عاذ یعوذ باب ناصر ینصر، مصدر اس کے 3 ہیں، عوزن، عیاذن، معاذن. معاذن کے استعمالات، معاذ اللہ پناہ کے معنی میں، مصدر کے معنی میں، اس میں مکان کے معنی میں، اس میں زمان کے معنی میں. معاذن کی طرح بہت قلیل استعمال ہوتے ہیں لفظ عوزن بھی اور عیاذن بھی، جو کہ باب ناصر ینصر کے مصدر ہیں. جی آگے میں نے بتایا ہے کہ یہ عین واو زا کا روٹ ورڈ جو ہے باب افعال سے بھی استعمال ہوتا ہے. اعاذ یعیذ اعاذتن، جہاں اس کا معنی لازم والا ہے، متعدی والا نہیں ہے. جی ایسے ہی یہ باب تفعیل سے بھی استعمال ہوتے ہیں. عوذ یعوذ تعویذ، عوذ، اور یہاں متعدی والا معنی ہوتا ہے پناہ دینا. جی اور ایسے ہی باب استفعال سے بھی استعمال ہوتا ہے، استعاذ یستعیذ استعاذتن. اور ایسے ہی باب تفاعل سے بھی استعمال ہوتا ہے، باب تفاعل سے بھی استعمال ہوتا ہے. تعوذ، تعوذ یتعوذ تعوذ، یعنی اعوذ باللہ کہنا. اب آگے چلیے اور کچھ ناؤن استعمال ہوتے ہیں، کچھ ناؤن استعمال ہوتے ہیں. اب نوٹ کر لیجئے گا، کچھ ناؤن استعمال ہوتے ہیں. ناؤن نوٹ کیجئے گا. نام کچھ نام بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا لفظ العوذۃ، عین، واو، زال اور گول تا. العوذۃ اور المعاذۃ اور التعویذ، یہ سیم معنی میں ہیں. جو تعویذ کا معنی ہے وہی لفظ العوذۃ اور المعاذۃ اور التعویذ. جو التعویذ کا معنی ہے، تعویذ کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں، یہ دم درود کے معنی بھی اس میں استعمال ہوتا ہے، اور جو چیز لکھ کے لٹکائی جاتی ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی العوذۃ، المعاذۃ اور التعویذ بمعنی ایک ہے، جس کا معنی ہے تعویذ والا معنی. جو تعویذ کا معنی دم درود یعنی دم کرنا، رقیہ کے معنی میں بھی، اور جو چیز لکھ کے لٹکائی جاتی ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی نمبر 2 معوذ الفرس. معوذ میم عین واو زال، روٹ ورڈ عین واو زال ہی ہے. معوذ الفرس، معوذ الفرس، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، اور معوذ الفرس گھوڑے کی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں رسی باندھی جاتی ہے. گھوڑے کو جہاں سے رسی باندھی جائے اس کو کہا جاتا ہے معوذ الفرس. معوذ الفرس جہاں پہ رسی باندھی جاتی ہے گھوڑے کو اس گلے میں، وہاں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے معوذ الفرس. جی لفظ اس سے آگے چل رہا ہوں. لفظ معوذتین، لفظ معوذہ نہیں، معوذہ، وا کے نیچے کسرہ ہوتا ہے. معوذتین کسے کہا جاتا ہے؟ آپ لوگوں سے سوال ہے، معوذتین کسے کہا جاتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ معوذہ، ہم اس کو لفظ معوذتین کہہ دیتے ہیں، معوّا، حالانکہ یہ واو کے کسرے کے ساتھ ہے. معوذتین لفظ کیا ہے؟ معوذتین نہیں، بلکہ کیسے ہے؟ معوذتین.
معوذہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان پہ بولا جاتا ہے. دو وہ صورتیں جن میں اعوذ باللہ استعمال ہوتا ہے، معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جی لفظ العوذ عین واو زال، عوذ عین واو زال، عوذ بکری، اونٹ اور گھوڑے کے اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، اسے کہا جاتا ہے عود. عین واو زال. الحدیثات النتاج من الضبع والابل والخیل، اونٹ کا اور ایسے ہی مطلب گھوڑی کا اور ایسے ہی یعنی ضبع ہرنے کا جو بچہ ہوتا ہے جو کہ ابھی نیا نیا جو ہے وہ پیدا ہوا ہو، پیدا ہونے والے بچے کو لفظ عوذ سے بولا جاتا ہے. عوذ اس کی جمع آتی ہے عوذان، عوذان عوذ سے عوذان اس کی جمع استعمال ہوتی ہے، عوذ سے عوذان اس کی جگہ استعمال ہوتی ہے. جیسے کہ حور سے حوران، جی راعن سے رعیان، حائر سے حوران، حائر سے حوران. جی عود سے عوزان، عود سے عوزان. جی عود گائے، اونٹ، اونٹ ابل کا مطلب اونٹ، خیل کا مطلب یعنی گھوڑے، اور ضبع کا مطلب ہرنی. اس کے بچے کو جو عوز کہا جاتا ہے جس کی جمع آتی ہے عوزان. جی اس کی جمع آتی ہے عوزان، جیسے کہ حائر کی جمع حوران آتی ہے. نیکسٹ لفظ آگے والے کلمہ پہ آتا ہوں، العوذ. العوذ روٹ ورڈ وہی ہے، عین واو زال. العوذ اس جو ہے یعنی پودا جو ہوتا ہے، اس پودے کو کہتے ہیں جو کانٹوں کے درمیان میں اگ جائے، اور جس پودے تک جو ہے کوئی انسان ہاتھ پہنچانا چاہے تو اس کو کانٹے لگ جاتے ہوں، اس پودے کو کہا جاتا ہے العوذ. العوذ ایک ایسی جگہ پہ گھرا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سارے کے سارے کانٹے ہوتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے العوذ. العوذ. النبت. النبت فی اصل الشوک، جو کانٹوں کے اندر جا کے کوئی پودا اگ آئے تو اس کو کہتے ہیں العوذ. العوذ عین واو زال سے ہے، عین واو زال عوذ. نوٹ کر لیجئے گا. آگے چلتا ہوں ایسے ہی لفظ عوذ بوٹی کے اس بوٹی کے اوپر بولا جاتا ہے جو ہڈی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہو اور ہڈی کے ساتھ جو ہے چمٹی ہو جائے. اہل لغت نے لکھا کہ پوچھا گیا ایک بدو سے کہ ما اطیب اللحم، سب سے عمدہ گوشت کون سا ہے؟ کہنے لگے عوذہ. عوذہ عوذہ یعنی وہ والا گوشت جو کسی ہڈی کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے اور ہڈی سے اس نے پناہ لی ہوتی ہے، تو اس بوٹی کو بھی عوذ کہتے ہیں جو ہڈی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہو. جی یہ لفظ عوذ کا معنی ہے. لفظ عوذ کا معنی ہے لفظ عوذ عین عوذن، یعنی واو کے اوپر شد ہے، فتحہ ہے اور زال ہے. اور اسی طرح بس تھوڑے سے معنی رہ گئے، زیادہ نہیں رہ گئے. آخری لفظ سمجھ لکھنے کہ آوازن. آوازن آوازن اور آوازن. لفظ آوازن اور لفظ آوازن یہ دو الفاظ ہیں بمعنی کراہت کے استعمال ہوتے ہیں، ناپسندیدگی کے اور کراہت کے معنی میں. عربی میں جملہ استعمال ہوتا ہے ما ترکت فلانا الا آوازا منہ، الا آوازا منہ یا الا آوازا منہ، میں نے فلاں آدمی کو نہیں چھوڑا مگر اس سے ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے یا مگر اس سے کراہت کرتے ہوئے. آوازن یا آوازن. آوازن عین
واو زال آوازن یا آوازن کراہت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کراہت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آوازن و آوازن، آوازن و آوازن، جی آوازن و آوازن، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آخر میں تھوڑی سی ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ چند لوگوں کے یا چند جگہوں کے نام لغت میں آئے ہیں۔ ایک شخص کا نام تھا عیز، عین یا اور زال۔ ایک عورت کا نام تھا عائزہ۔ ایک بہت بڑے مشہور لغوی کا نام ہے العائزی۔ ایک قبیلہ ہے بنو عوزہ۔ یمن کے اندر ایک علاقے کا نام ہے عائز اللہ۔ ایک عورت کا نام تھا عویزہ، اور ایسے ہی ایک جگہ کا نام ہے العاز، العاز۔ یہ نام دوبارہ لکھوا دیتا ہوں، عیز، عین یا دال، زال، عین یا بدلی ہوئی ہے واو سے اور یا شد والی ہے، عیزن، عائزتن۔ نمبر 3 العائزی، العائزی ایک لغوی کا نام ہے۔ بنو عوزہ قبیلے کا نام ہے۔ عائز اللہ یمن میں ایک علاقے کا نام ہے۔ عویزہ اسم امرأۃ ایک عورت کا نام تھا، اور العاز یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ اور آخری معنی العیزان، العیزان، عین یا زال الف اور نون، العیزان اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سیء الخلق ہو، برے اخلاق والا ہو، اسے کہا جاتا ہے العیزان۔ فلان عیزان، عیزان یعنی برے اخلاق والا ہے، سیء الخلق ہے، برے اخلاق والا ہے، اسے کہا جاتا ہے عیزان، عین یا زال الف اور نون، العیزان، العیزان۔ اللہ اکبر۔ امید ہے کہ اتنے معانی کافی ہوں گے۔ یہ سارے معانی چل رہے تھے ان الفاظ کے جن کا روٹ ورڈ عین، واو اور زال ہوتا ہے۔ اپنی بات کا سارا خلاصہ کرتا ہوں جلدی سے، اور خلاصہ جو ہے وہ جلدی سے پیش کر دیتا ہوں، نوٹ کیجئے گا۔ عاذا یعوذ، ناصر ینصر سے ہے۔ 3 اس کے مصادر آتے ہیں، ان مصادر میں سے معاذن کا استعمال کیا ہے جو میں نے آج بتایا اس کا خلاصہ۔ عاذا یعوذ باب ناصر ینصر سے ہے، اس کے مصدر جو ہیں عوذن، عیاذن، معاذن 3 استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے اعوذ باللہ، اعوذ یہ اصل میں اعوذ تھا، کس قاعدے اور رول کے تحت اعوذ بنا وہ بتایا گیا، اس قاعدے کی شرائط کیا تھیں وہ بتا دی گئی، اور معاذن کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ بتا دیا گیا۔ معاذن کی طرح عوذن اور اعاذن کا استعمال ہوتا ہے، اور روٹ ورڈ عین واو زال باب افعال سے، باب تفعیل سے، باب تفاعل سے، باب استفعال سے، ان سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چند معانی اس روٹ ورڈ سے بنے ہوئے ہیں الفاظ۔ عوذہ، معاذہ تعویذ سے معنی میں ہے۔ معوذۃ الفرس گھوڑے کے رسی باندھنے کی جگہ، معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ العوذ یعنی ابل خیل اور ضبع ان کا بچے کو کہا جاتا ہے، اور العوذ وہ والا پودا جو کانٹوں کے درمیان میں اگ آئے۔ اطیب اللحم عوذہ، اس بوٹی کو بھی عوض کہا جاتا ہے جو ہڈی کے ساتھ لگی ہے۔ اور عوازن یا عوزن ناپسندیدگی کی ایک صفت ہے۔ ترکت فلانن عوازن منہ، یا عوازن یا عوزن منہ۔ اور ایسے ہی اس کے معانی میں سے چند نام بھی ہم نے پڑھے کہ فلاں فلاں کے یہ نام جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ اور آخری جو ہے سیء الخلق جو برے اخلاق والا ہے اسے بھی کہا جاتا ہے
العیدان، عیدان برے اخلاق والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اگرچہ مطلب تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں جن کا شاید ابھی سمجھنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہو، لیکن میں ان باتوں کو کمپلیٹ اس لیے کر دیتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی آپ لوگ سن رہے ہیں اس کی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ لوگوں کو یہ چیز تھوڑی سی مشکل سی لگے، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ جس وقت ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ یعنی سننا اور سن کر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جب ہم قرآن مجید کے اندر ایک روٹ ورڈ دیکھتے ہیں تو اس کے کہیں کیسے کتنے معنی ہوتے ہیں اور کہاں پہ اس کے کون سا معنی آ رہا ہوتا ہے، جب ہمارے ذہن میں یہ پتہ ہو کہ ایک روٹ ورڈ سے اتنے الفاظ بن سکتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا، ایک روٹ ورڈ عین واو زال ہے لیکن اس کے استعمالات کتنے ہیں۔ آج کے اس سبق میں اہم چیزیں جو یاد رکھنے والی، سب چیزیں نہ مجھے یاد رہیں گی نہ آپ لوگوں کو یاد رہیں گی۔ صحیح بات یہ ہے، مجھے بھی چونکہ ابھی اس لیے یاد ہوئی ہیں کہ میں ان تمام چیزوں کو لغت سے نکال کے اس کو ترتیب سے لکھ کے اپنے پاس رکھا تو مجھے یاد ہو گئی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہے مستقل مجھے بھی یاد رہیں یا آپ کو بھی یاد رہیں۔ یقیناً یاد رکھنی چاہیے، لیکن اہم پوائنٹ آج کے سبق میں ایک تو یہ ہے اعوذ سے اعوذ کیسے بنا، اس کا رول اور قاعدہ یہ بہت سی جگہوں پہ لاگو کرنا ہوگا۔ یہ آج کا اہم پوائنٹ ہے جی، یہ آج کا اہم پوائنٹ ہے۔ کیا ہے؟ قاعدہ۔ اور ایسے ہی اس کا جو ہے یعنی رول جو بتایا وہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے، یاد ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اعوذ جو ہے یہ اس کا صیغہ کیا ہے؟ متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، اور روٹ ورڈ جو ہے عین واو زال ہے، اجوف میں سے ہے، اجوف واوی ہے، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ باب نصر ینصر ہے، مصدر اس کے 3 آتے ہیں۔ یہ چیزیں اہم ہیں جو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید جو ہے اس میں اور بھی اس کے مطابق جو ہے وہ اور یعنی مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔